وہ جھیل جو پہلے وہاں نہیں تھی۔ اگلی صبح جغرافیہ دان دوسروں سے 1 گھنٹہ پہلے ہی روانہ ہو گئے۔ وہ ایک تصویر بنا رہے تھے، یعنی ایسے ملک کا نقشہ جس کے اندرونی حالات آج تک دریافت نہیں ہوئے تھے۔ ان کا یہ کام بڑی آہستگی سے چل رہا تھا۔ ہمارے خیمہ سے 10 میل آگے مجھے ان کی کار ایک چھوٹی سی پہاڑی پر ٹھہری ہوئی نظر آئی۔ جب میں وہاں پہنچا تو ان میں سے ایک شخص نے مغرب کی طرف اشارہ کیا، جہاں کہ ایک چھوٹی سی جھیل نظر آ رہی تھی۔ یہ وہاں سے 1 میل کے قریب نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ نیچے جانے سے پہلے مجھے اس بلندی پر سے اس کا نقشہ بنا لینا چاہیے۔ آئینہ کی طرح شفاف پانی پر سمندری پرندے اڑ رہے تھے اور اس کا تقریباً وسط میں ایک ہرا بھرا جزیرہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا۔ آہستہ آہستہ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ اس جھیل میں کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کا ساحل صاف نظر نہیں آ رہا تھا اور اس کا جزیرہ ایک عجیب و غریب انداز میں رقص کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، مزید نقشہ تیار کرنے سے پہلے ذرا انتظار کر لو۔ میرا خیال ہے کہ میں وہاں ہو آؤں۔ 5 منٹ میں میں اس جھیل کے ساحل پر پہنچ چکا تھا، مگر وہاں نہ تو کوئی ساحل تھا اور نہ کوئی جھیل۔ وہاں پانی یا پودوں کے آثار تک نہ تھے۔ قریب کے جانوروں کے سر جو کہ گرمی کی لہروں میں گردن تک ڈوبے چل پھر رہے تھے۔ اڑتے ہوئے مجھے پرندے نظر آ رہے تھے۔ اس پہاڑی کے سرے پر واپس آ کر میں نے نقشہ بنانے والے سے کہا، تم اپنے نقشہ کا نام سراب کی جھیل رکھ سکتے ہو، کیونکہ وہاں یہی چیز ہے۔ سراب ایسے منظر کو کہتے ہیں جو وہاں وجود نہ رکھتا ہو، بلکہ مختلف قسم کی گرم اور باری ہوا کے درمیان سے روشنی کے گزرنے کی بنا پر وہ وجود اختیار کر لیتا ہو۔ یہ کامل ترین سراب ہے جو کہ میں نے آج تک دیکھا ہے۔ جب اس جماعت کے دیگر افراد وہاں پہنچے تو انہیں اس بات پر یقین کروانا مشکل ہو گیا کہ وہ پانی کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا گرمی، روشنی اور ہوا نے کس طرح ہمیں بیوقوف بنایا تھا۔ ان حالات نے ہمارے سامنے شاگن سور یعنی سفید جھیل کا منظر پیش کر دیا، جو کہ یہاں سے 100 میل دور تھی۔ جب ہم نے مغرب کی جانب سفر کیا تو اکیلے پہاڑوں کی چوٹیاں جنوب کی طرف نظر آئیں۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں یہ نظر آنے لگا کہ وہ آپس میں مل گئی ہیں۔ وہ عظیم کوہسار التائی کا مشرقی حصہ تھے، جو کہ منگولیا کو 2 حصوں میں منقسم کر دیتا ہے۔ اس سرزمین کو طے کرنا آسان کام نہ تھا۔ وہاں ریت تھی، چھوٹی چھوٹی اور اونچی نیچی پہاڑیاں تھیں جو چھوٹے چھوٹے نکیلے پودوں سے ڈھکی ہوئی تھی، اور ملائم سرخ رنگ کی مٹی تھی۔ مگر ٹھیک اس وقت جب کہ ریگستان سے جنگ کرتے ہوئے ہماری طاقت جواب دیتی ہوئی نظر آئے گی تو ہم اپنے آپ کو سینوں تک ہموار زمین پر سفر کرتا ہوا پائیں گے۔ اس ریگستان میں جگہ جگہ اونٹوں کے پرانے راستوں کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ جہاں تک ہو سکا ہم ان کے ساتھ چلتے رہے، اس امید میں کہ شاید کہیں کنواں بھی مل جائے۔ ڈینوسار کے انڈے۔ وہ دن ہماری مہم کا عظیم دن تھا۔ جب کہ ہم نے دوبارہ جلتی ہوئی چٹانوں میں خیمہ لگایا، لوگ فوراً ہی نیچے وادی میں چلے گئے۔ شام تک ہم میں سے ہر شخص کو ڈینوسار کا ڈھانچہ مل چکا تھا۔ وہ زمین پرانے زمانے کی ہڈیوں سے پٹی پڑی تھی۔ دوسرے دن جارج اول سین، جو کہ ماہرین معدنیات میں داخل تھا، خیمہ میں ایک عجیب و غریب کہانی کے لیے داخل ہوا۔ اس نے کہا اس نے چند ایسے انڈے دریافت ہوئے تھے جو پتھر بن چکے ہیں۔ شروع میں تو ہم سب اس بات پر ہنسنے لگے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ ایسے پتھر ثابت ہوں گے جن کی شباہت انڈوں جیسی تھی۔ جارج نے کہا، اگر تم ہنسنا ہی چاہتے ہو تو ہنس لو، مگر وہ حقیقتاً ہیں انڈے ہی۔ ذرا میرے ساتھ آؤ۔ ہمیں صرف تھوڑی دور تک ہی چل کر جانا پڑے گا۔ اول سین نے ایک چھوٹی سی چٹان کی نوک کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں 3 چیزیں پڑی ہوئی تھیں جن کی شکل انڈوں کی طرح تھی۔ وہ تقریباً 8 انچ لمبے تھے۔ ڈاکٹر گرینگر نے ان میں سے ایک اٹھایا۔ ہم سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ انڈا کافی بھاری تھا کیونکہ اس کا اندرونی حصہ پتھر بن چکا تھا۔ بیرونی حصہ انڈے کی طرح تھا، مگر اس سے زیادہ دبیز تھا۔ یہ بھورے رنگ کا اور بالکل سخت تھا۔ گرینگر نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ یہ کسی قدیم ترین پرندے کا انڈا معلوم ہوتا تھا، مگر اب تک کوئی اتنا بڑا پرندہ نہیں گزرا ہے
کہ اس جسامت کا انڈا دیا ہو، پھر اس کی صورت پرندوں کے انڈوں کی طرح ہے بھی نہیں، اور یہاں پر صرف ڈینوسار کی ہڈیاں ملی ہیں۔ کیا یہ ڈینوسار کا انڈا ہو سکتا ہے؟ ہمیں علم نہیں کہ ان کے بچے کس طرح پیدا ہوتے تھے۔ بیشتر رینگنے والے جانور انڈے دیتے ہیں، اور ڈینوسار رینگنے والے جانور ہی تھے، شاید وہ انڈے ہی دیا کرتے تھے، مگر ان کا کوئی بھی انڈا دنیا کے کسی حصہ میں نہیں ملا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انسانوں کا کسی ڈینوسار کے انڈے کو دیکھنے کا یہ اولین اتفاق ہو۔ ادھر ادھر تلاش کرنے پر ہمیں 2 اور انڈے دریافت ہوئے۔ اس کے بعد جارج اولسین کو کچھ چٹانوں کے نیچے ایک چھوٹے ڈینوسار کا ڈھانچہ دریافت ہوا۔ یہ انڈوں سے 4 انچ کی اونچائی پر پڑا ہوا تھا۔ یہ اس قسم کا ڈینوسار تھا جو سائنس کے لیے بالکل نیا تھا۔ یہ صرف 4 فٹ لمبا تھا، حالانکہ یہ اپنے بلوغ کو پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹر اوسبورن کا، جو کہ ہمارے گروہ میں شامل ہو گیا تھا، عقیدہ یہ تھا کہ یہ ایسا ڈینوسار تھا جو ڈینوساروں کے انڈوں کو کھا کر گزارا کیا کرتا تھا۔ شکل کے اعتبار سے یہ انڈے لمبے تھے، ان میں سے 2 کے اندر جو کہ ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ چھوٹے ڈینوساروں کی سفید سفید ہڈیاں موجود تھیں، ان میں سے کچھ انڈے ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، مگر ان کا بیرونی خول ایسا لگتا تھا جیسے انہیں دیے ہوئے صرف ایک ہی دن ہوا ہے، نہ کہ 7 یا 8 کروڑ سال۔ ٹوٹے ہوئے حصوں میں بہت سی باریک ریت اندر گھس گئی تھی، اور ان کی بنا پر ان کا اندرونی حصہ سخت پتھر بن چکا تھا۔ بعد کے مطالعہ سے یہ پتہ چلا کہ یہ انڈے پرندوں یا رینگنے والے جانوروں کے انڈوں سے قطعی مختلف تھے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ کئی انڈوں کے اندر جو سفید سفید ہڈیاں ملی تھی وہ در حقیقت ڈینوسار کے بچوں کے ڈھانچے تھے۔ شروع کے انڈوں کی دریافت ہونے کے چند دن بعد 5 مزید انڈے ایک جرمٹ کی شکل میں ملے۔ اس کے بعد 9 انڈوں کا جرمٹ ملا۔ اس مہم کا ہر رکن انڈوں کی جستجو میں مصروف ہو گیا، اور ہر شخص کو کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ ہم سب نے مجموعی طور پر 125 انڈے جمع کیے۔ ہم نے جلتی ہوئی چٹانوں کے قریب چھوٹے چھوٹے ڈینوساروں کی 75 کھوپڑیاں اور ڈھانچے بھی دریافت کیے۔ انڈے دنیا کی دلچسپی کا مرکز بن جاتے ہیں۔ اس وقت ہم میں سے کسی نے یہ خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ ڈینوسار کے انڈوں کی دریافت کا مفہوم اس مہم کے اور خود میرے مستقبل کے بارے میں کیا ہوگا۔ بلا شبہ ہم یہ تو جانتے تھے کہ یہ دلچسپی اور اہمیت کے حامل ہوں گے، مگر ہم نے دوسری اہم چیزوں بھی دریافت کی تھی۔ اس وقت ہم پیکنگ پہنچے، اسی وقت سے میں یہ سمجھنے لگا تھا کہ لوگوں نے ڈینوسار کے انڈوں کے دریافت کی خبر کا استقبال کس طرح کیا تھا۔ اخباری نامہ نگاروں سے پہلی ہی ملاقات کے دوران ہم نے دیکھا کہ دنیا کے سب سے بڑے اخباروں کے 15 نامہ نگار ہماری مہم کی خبر سننے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ یوں ہی انہوں نے ڈینوسار کے انڈوں کی کہانی سنی، وہ اپنے اخبارات کو اس کی اطلاع دینے کے لیے دوڑ گئے۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر اس کی خبریں دنیا کے آخری سروں تک پہنچ چکی تھیں۔ اس زمانہ میں پیکنگ اور شنگھائی کے درمیان لڑائی چھڑی ہوئی تھی۔ لندن کے ایک اہم اخبار نے اپنے نامہ نگار کو لکھا تھا، لڑائی کے بارے میں صرف 30 الفاظ بھیجو اور اینڈریوز کی مہم کے بارے میں سب کچھ لکھ بھیجو۔ ہم سب نے یہ محسوس کیا کہ بے شک ان انڈوں نے عوام کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے، مگر بعد میں جو کچھ واقعہ ہوا اس کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا۔ اس وقت میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں امریکہ لوٹ کر اپنی مہم کے لیے $250,000 فراہم کروں۔ گھر جاتے ہوئے برطانیہ کولمبیا کے شہر وکٹوریہ میں بہت سے نامہ نگار میرے جہاز پر آ گئے۔ سیٹل کے ایک نامہ نگار نے یہ پیشکش کی کہ اگر میں اسی کے اخبار کے لیے اسے ڈینوسار کے انڈے کی تصویر لینے دوں تو وہ مجھے $50,000 ادا کرے گا۔ دوسرے نامہ نگار نے $3,000 کی پیشکش کی، اور سین فرانسس کے اخبار نے تو $5,000 کی پیشکش کر دی۔ میں نے ان سے کہا میں تمہیں اس کی ساری کہانی سنا دوں گا، مگر میں تقریریں فروخت نہیں کروں گا۔ جب وہ امریکہ کو پار کر کے نیو یارک جا رہا تھا تو ریل کے تقریباً ہر اسٹیشن پر نامہ نگاروں اس کے ارد گرد آ کے جمع ہوتے رہے۔ نیو یارک میں تو نامہ نگاروں نے اور بھی زیادہ دلچسپی لی۔ ڈینوسار کے انڈے مجھے ہر جگہ یہی دکھائی دے رہا تھا۔ شروع میں تو مجھے کچھ غصہ آیا۔ اس مہم کے دوران کئی ایسی چیزیں دریافت ہوئی تھیں جو کہ ڈینوسار کے انڈوں سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔
میں چاہتا تھا کہ ان چیزوں سے آگاہ ہو جائیں۔ مجھے عظیم انڈے والے انسان کی حیثیت سے مشہور ہونا پسند نہیں تھا، مگر لوگ صرف انڈوں ہی میں دلچسپی لیتے رہے۔ حالانکہ انڈوں نے لوگوں کو اپنی طرف اپنی قدر و قیمت سے کہیں زیادہ متوجہ کر دیا تھا، پھر بھی ان کی بدولت مجھے توقع سے بہت زیادہ $2.5 لاکھ حاصل ہو گئے۔ تم نے کھوج لگانے کی ابتدا کس طرح کی؟ اس ہنگامہ خیز زمانہ میں اور اس کے بعد بھی لوگوں نے اکثر مجھ سے یہ سوال پوچھا۔ تم نے کھوج لگانے اور صحرائے گوبی میں ڈائنوسار کے انڈوں کو دریافت کرنے کا آغاز کس طرح کیا؟ اس کا جواب آسان ہے، اس کے علاوہ میں کچھ اور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میری کوشش ہی اس طرح ہوئی ہے۔ میں 26 جنوری 1884 کو پیدا ہوا۔ اسی دن سے جو کچھ مجھے یاد آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ میں کھوج لگانے والا بننا چاہتا تھا۔ ابتدا ہی سے میرے والدین کو میری خواہش کا علم ہو گیا اور انہوں نے طے کر لیا تھا کہ مجھے اپنی تمنا کے مطابق کام کرنے دیں گے۔ انہوں نے میری زندگی کو کسی خاص سمت موڑنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ میں ڈسکالیسن میں اپنے گھر کے قریب سے جنگلوں اور کھیتوں میں جس قدر بھی چاہوں گھومتا پھروں۔ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو میری زندگی کا انداز رابرٹ لی پیری اور کارل کی زندگیوں سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ ہم سب کو فطرت سے ایسی والہانہ محبت کہ ہمیں گھر سے باہر نکل کر ہی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ان کی طرح میں نے بھی جانوروں میں کھال بھرنا شروع کر دی۔ اس کام سے مجھے جو رقم حاصل ہوئی اس نے مجھے بیلوٹیٹ کی تعلیم کے مصارف ادا کرنے میں مدد دی۔ میری تمنا یہ تھی کہ مجھے نیو یارک کے فطری تاریخ کے امریکی عجائب گھر میں کام کرنے کا موقع ملے۔ ایسے عجائب گھر میں کام کرنا اور پھر مہمات پر واپس جانا ہی خاص خوشی کی بات ہے۔ کالج کی تعلیم سے فراغت پانے سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ڈاکٹر ایمپس کو خط لکھا جو کہ اس وقت عجائب گھر کے ڈائریکٹر تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت میرے لیے عجائب گھر میں کوئی اسامی خالی نہیں تھی، مگر یہ کہ میں کسی وقت نیو یارک جاؤں تو انہیں مجھ سے مل کر خوشی ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے وہاں اسی صورت میں جانا چاہیے جبکہ مجھے وہاں اور کوئی کام ہو۔ میرے لیے یہ کافی تھا۔ کالج سے فراغت پانے کے اگلے ہی ہفتے میں نیو یارک کی طرف جا رہا تھا۔ 1906 میں ایک صبح 11 بجے میں عجائب گھر کے زبردست دروازے کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اپنے آپ کو بہت ہی چھوٹا محسوس کرتے ہوئے میں ڈائریکٹر کے دفتر میں داخل ہوا۔ بعد کے سالوں میں میں ڈائریکٹر کی کرسی پر بیٹھا ہوں اور وہ نوجوان مرد اور عورتیں جو مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے ان کے چہرے سے خوف زدگی کے آثار صاف ظاہر ہوتے تھے۔ اس روز مجھے جو کچھ محسوس ہو رہا تھا وہ مجھے بخوبی یاد ہے، مگر ڈاکٹر میمپس کا رویہ اس سے زیادہ دوستانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ لمبا اور دبلا پتلا انسان تھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ زبردست قوت اور حوصلہ کا مالک ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک بات چیت کرتا رہا۔ اس نے مجھ سے سوال کیے، میں نے ان کے جوابات دیے۔ آخر میں اس نے بڑے افسوسناک انداز میں کہا کہ عجائب گھر میں کسی قسم کی کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ میرا دل بری طرح بیٹھ گیا۔ آخر کار میں نے کہا، میں کوئی عہدہ نہیں چاہتا، میں تو صرف یہاں کام کرنا چاہتا ہوں۔ فرش صاف کرنے کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت تو پڑتی ہوگی، کیا میں یہ کام انجام دے سکتا ہوں؟ اس نے کہا، مگر وہ شخص جس نے کالج میں تعلیم پائی ہے فرش صاف کرنے کی خواہش نہیں کیا کرتا۔ میں نے کہا، ہر قسم کا فرش نہیں، مگر عجائب گھر کا فرش اس سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں فرش صاف کر دوں گا، اپنے اس کام سے محبت بھی کروں گا۔ وہ مسکرا اٹھا، اور اس کے بارے میں تمہارے احساسات اس قسم کے ہیں تو میں تمہیں اس بات کا موقع دوں گا، تم جانوروں کی کھال بھرنے کے دفتر میں جیمز ایل کلارک کے ساتھ کام شروع کر سکتے ہو۔ اب آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اس کے بعد تمہیں دوسرے لوگوں سے ملواؤں گا۔